کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، جو نماز نہیں پڑھ رہا بدقسمتی سے، نہ تو نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی استحقاق ہے، نہ تو نیک لوگوں کی دعائیں اس کو لگ رہی ہیں، نہ اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی برکت ہے، اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے یہ دو مختلف چیزیں، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، ان حضرات کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان حضرات کے تو مذہب میں وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ تو دین سے ہی خارج ہے۔ نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے مسلمان؟ اسلام، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس نماز کا اسلام میں وہ درجہ ہے جو جسم میں سر کا ہے، بازو کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے، گردن کٹ جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لاش پڑی ہے تو انسان کی لاش لیکن مردہ ہے، اسلام ہے تو صحیح لیکن مردہ ہے، اور اللہ رب العزت ساری برکت زندگی سے نکال لیتے ہیں، ساری برکتیں نکال لیتے ہیں، نہ اس کے چہرے کے اوپر صلحہ کا نور ہوتا ہے، نہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، نہ اس کے جسم میں کوئی جان ہوتی ہے، نہ اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع ملے گا، نہ اس کو سکون چین اطمینان ملتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند ملتی ہے، سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوستو۔ اور نماز اگر شروع کرنی ہے اور نماز میں تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعوت دینا شروع کر دو، ہر ایک کو بولو بھائی تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، چاہے خود پڑھو نہ پڑھو، دو اس کی دعوت۔ تو اللہ کیا ہوگا کہ جیسے غبارے میں پھونک مارو نا، بھرتے غبارہ ایک دم پورا غبارہ بن جائے گا، آپ یہ پھونک مارتے ایک دن خود کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنایا تھا جب بدقسمتی سے زندگی میں یہ عمل نہیں تھا، پھر اس کو اتنا بولا، اللہ نے اپنے فضل سے نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ تو نماز نہیں چھوڑ سکتا مسلمان، بھائی سب کے سب عزم کر لو، پڑھنے والے نہ پڑھنے والے، بھائی سب کے سب میری بہنیں یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، سب اس بات کا عزم کرتے ہیں جی انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آسان کرے۔ اور جب یہ آسان ہو جائے گا نا تو جیسے آپ سانس لیتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا، اتنی آسان ہو جائے گی نماز پڑھنا، ہر دعا کا قبول ہونا جو ہے وہ اس سے ہے، نماز سے۔ تو اس کا بس بہت خیال رکھنا ہے کہ نماز زندگی سے نہ نکلے، چاہے آپ لوگ اپنے جابس پر ہوتے ہیں کچھ بھی، بھائی مجھ کو صاحب کہنے لگے جی میں جاب پر ہوتا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا، میں نے کہا یار مجھے کیوں کہہ رہا ہوں، اللہ میرے کو بولو وہ کیوں کہہ رہا ہوں یار مجھے پڑھنے کو، میں تو جاب پر ہوں۔ بھائی اگر اللہ کو نہیں پتا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے جاب کرنی ہے، اللہ کو تو پتا ہے، پھر بھی وہ اگر کہہ رہا ہے پڑھو تو اس کا مطلب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اللہ اب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ اپنا رول بدل دے، اب میں جھوٹ بولے بغیر نہیں کام کر سکتا۔ اور میرے پیارے جھوٹ سے بچنا پہلے بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، کل بھی مشکل ہوگا۔ جھوٹ بولنے میں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ سچ بولنے کے اندر ریاضت کرنی پڑتی ہے، اتنی بڑی جنت چاہیے۔ ہاں بے باکی سے نامحرم کو دیکھنے میں تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، نظر پڑتے ہی آنکھ کو گرا دینا، اس کے لیے پہاڑ چڑھنے پڑتے ہیں۔ ادھر نامحرم پر نظر پڑی، ادھر آپ نے اپنی نظریں جھکا دی، اسی وقت پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہاں تو میرے عزیز دوست، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارنا، اپنی مرضی سے جانور زندگی گزارتا ہے۔ ہم پابند ہیں، اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں تو پابندی ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا شروع کریں، اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والے بن جائیں، خرچ کرنے والے بن جائیں، اس سے پی جانے والے بن جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں، مسکرانے والے بن جائیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں، یہ ہے اسلام۔ لیکن یہ تو نفس پر زور ڈالنے کے بعد یہ صفات آئیں گی نا۔ نماز کی پابندی کرو، صبح کو اٹھو، جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا، ایسے پکڑ لیا زندگی کو۔
صبح آتے ہیں فرشتے سوتا ہوا دیکھتے ہیں، رزق لے کے اس کے منہ پہ مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان میں سے بنے جس کے منہ پر رزق مار کے فرشتے نکل گئے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم تو ان میں سے بننا چاہتے ہیں میرے دوستو کہ جب موت کا وقت آئے تو آسمانوں سے اعلان ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آ رہا ہے، ان کا سفیر آ رہا ہے، فرشتے ادب سے اترے۔ ارے پڑھو تو صحیح قرآن کے اندر کیا کیا بشارتیں ہیں۔